یہ ماتم بہت پرانا ہے، نوا خانی اور سینا کو بھی اس پر بہت ہو چکی، بہت ہاتھ جوڑے گئے، بہت منت سماجت کی گئی، بقول بہادر شاہ ظفر کیے لاکھ فریب کروڑوں فسوں، مگر کسی پر کوئی اثر نہ ہوا، وہی لچھن ہیں جو تھے۔ اس ناسور کو لاہور کے ایک معروف تعلیمی ادارے نے تازہ کر دیا۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، نگران وزیر اعظم اس ادارے میں تشریف لے گئے تاکہ طلباء و طالبات سے ملاقات کریں۔ وزیر اعظم صاحب مبینہ طور پر وقت مقرر سے 50 منٹ تاخیر سے پہنچے۔ ایک طالب علم نے بھری بزم میں وزیر اعظم سے دیر سے آنے کا شکوہ کر ڈالا کہ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور یہ علم کی اور ادارے کی ناقدری ہے۔ یہاں ضمن وزیر اعظم کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں سوال اور جواب کا سیشن رکھا۔ حکمران یونیورسٹیوں میں یا دوسرے تعلیمی اداروں میں جاتے ہی کہاں ہیں، غلطی سے چلے جائیں تو تقریر کر کے یہ جا وہ جا۔ کاکڑ صاحب پہلے حکمران ہیں جنہوں نے طلبہ و طالبات سے براہ راست مکالمہ کیا اور تند و تیز سوالوں کے جوابات خندہ پیشانی سے دیے۔ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا تو خیر تعلیمی اداروں سے مکمل پرہیز تھا۔ عمران خان صاحب لاہور کے ایک کالج میں تشریف لے گئے تھے، تاہم سوال جواب کا سیشن نہیں ہوا تھا۔ کسی بھی تقریب کی روح خواہ کسی حکمران کے ساتھ ہو یا کسی اسکالر کے ساتھ، تقریب کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سوال و جواب پر مبنی ہو۔ پہلے بھی ایک بار عرض کیا کہ استاد اور واعظ میں یہی فرق ہے کہ استاد سوال پوچھنے پر اکساتا ہے، مکالمہ کرتا ہے، جبکہ واعظ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس سے یہ پوچھنا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ 80 فٹ کی حور کا ذکر کس کتاب میں ہے اور سند کیا ہے، جبھی تو حافظ سے لے کر فیض تک اور انوری سے لے کر عدم تک سب شعراء نے واعظ کی شکایت کی ہے، مگر استاد کے حوالے سے کسی نے کوئی منفی بات نہیں کی۔ وزیر اعظم نے ایک صحت مند روایت کا آغاز کیا ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور یہ بات کہ ہم من حیث القوم تماش بین بھی ہیں اور اذیت دے کر خوش ہونے والے سیڈسٹ بھی۔ سوشل میڈیا پر جشن برپا ہے کہ وزیر اعظم طلباء کے نرغے میں آ گئے اور طلباء نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ افسوس، وزیر اعظم 50 منٹ تاخیر سے پہنچے اور طالب علم نے اس کی نشاندہی کی۔ جس معاشرے میں ہر موقع پر 2-3 بلکہ 4-5 گھنٹوں کی تاخیر معمول کی بات ہو، وہاں صرف 50 منٹ کی تاخیر پر اعتراض کرنا، وہ بھی ملک کے وزیر اعظم پر، بڑی بات ہے۔ اس طالب علم کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے ایک تالاب میں جس کا کئی زدہ پانی مدتوں سے ٹھہرا ہوا ہے پتھر پھینکا ہے۔ حکومتی سیکٹر ہے یا نجی سیکٹر یا عام آدمی، وقت کی پابندی ہمارے ہاں تصور ہی انقا ہے۔ اوپر سے شروع کیجئے، کیا وزراء اپنے دفتر میں وقت پر پہنچتے ہیں؟ اور بیوروکریٹ، تحصیل کے اہلکار سے لے کر کمشنر تک، تھانے دار سے لے کر ایس پی تک، سب اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ کسی گاؤں کے باشندے سے پوچھئے، کیا اسے کبھی پٹواری اپنے دفتر میں ملا ہے؟ وفاقی سیکٹریٹ میں کسی دن جا کر تماشا دیکھیے، گریڈ 22 کے سیکٹری صاحب کس وقت آتے ہیں اور ان کے ماتحت بھاری اکثریت 10 بجے کے لگ بھگ آتی دکھائی دے گی۔ دفتر آنے کے بعد بھی کیا ضروری ہے کہ وہ اپنی نشست پر موجود ہوں؟ رہی ہماری قومی ایئر لائن اور ریلوے، تو وقت کی پابندی ان سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا پاپائے روم کا نماز اور روزے سے۔ اس حوالے میں یہ دونوں ادارے آخری حد تک بدنام ہیں۔ ہمارے ہسپتالوں میں وقت کی پابندی کا داخلہ سختی سے منع ہے۔ ڈاکٹر خدا بنے ہوئے ہیں، اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رہے پرائیویٹ ڈاکٹر، تو جو وقت مریض کو دیا جاتا ہے اس کا اس متبرک وقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا جس پر مریض ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ راول پنڈی صدر پشاور روڈ پر ایک معروف نیورو فزیشین ہیں جن کے مطب میں مریض کو کم از کم 6 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ تجربہ مجھے کئی بار ہوا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ نزدیک ہی ایک قریبی عزیز رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں ریزہ ہونے کی بجائے انتظار کے ساتھ 8 گھنٹے ان کے گھر میں بہتر طور پر گزر جاتے ہیں۔ تلخ ترین سچائی یہ ہے کہ اس معاملے میں سب سے بڑا مجرم عام آدمی ہے۔ میں، آپ، ہم سب اس جرم میں شریک ہیں۔ اس جرم کے ثبوت کے لیے کسی گواہ کی ضرورت ہے نہ بیان کی، سب کچھ دن کی روشنی کی طرح عیاں ہے۔ شادی کی تقریب سے بات شروع کرتے ہیں۔ وقت کے ضیاع کی معذب دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی۔ دعوت نامے میں جو وقت درج کیا جاتا ہے اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ وقت پر پہنچنے والا ایک آدمی تو احمق لگتا ہے۔ 7:30 بجے کی بجائے مہمان 10 بجے آتے ہیں یا 10 بجے تک آتے رہتے ہیں، شیروانیاں اور نکٹائیاں پہنے، ایک چپاتی اور چاول کی ایک پلیٹ کے لیے گھنٹوں بے وقوفوں اور ہوونکوں کی طرح منہ کھول کر بیٹھے رہتے ہیں۔ رات کے 1 بجے گھر واپس پہنچتے ہیں۔ 95% شادیوں میں بارات گھنٹوں راہ دکھلاتی ہے۔ لڑکی والے اس اذیت کا بدلہ ولیمے کی تقریر میں لیتے ہیں۔
اور خوب انتظار کراتے ہیں۔ اس صورتحال میں تبدیلی کا امکان دور دور تک نہیں، مستقبل بعید میں بھی اصلاح کی کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی۔ ہم رات دن جن اہل حرفہ کے محتاج ہیں ان کے رویے پر غور کر لیجیے۔ راج، بڑائی، ٹھیکیدار، مزدور، بجلی والا، پلمبر، رنگ ساز، شیشے والا، صوفہ ساز، درزی، دھوبی، مکینک، کیا کوئی ایک بھی ایسا ہے جو وقت طے کر کے اس وقت پر پہنچ جائے؟ یا جس دن اس نے کام کر کے لانا ہے لے آئے؟ گھروں میں جو دعوتیں ہوتی ہیں ان میں مہمان میزبانوں کو خوب ذلیل کرتے ہیں اور طے شدہ وقت کو خاطر میں لانے کا سوچتے تک نہیں۔ کل جب یہ میزبان کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ تاخیر سے جاتا ہے، معذرت تک کوئی نہیں کرتا، کیونکہ گھنٹوں بلکہ پیروں کی تاخیر روزمرہ کی روٹین کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ افطار پارٹیوں میں بھی وقت پر نہیں پہنچتے۔ بہت سے ایسے احباب اور اقارب ہیں جو تاخیر سے آنے کی وجہ سے بلائے جانے کے مستحق ہی نہیں، مگر سماجی جبر بائیکاٹ کے راستے میں حائل ہے۔ ایسے حضرات شرم و حیا سے کوسوں دور خوب ٹھسے سے انتظار کراتے ہیں۔ زیادہ دردناک پہلو یہ ہے کہ جو پاکستانی یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں رہتے ہیں وہ سفید چمڑی والوں کی تقریر میں تو وقت کی پابندی کرتے ہیں، مگر اپنی تقاریر میں وہی پاکستانی انداز ہے۔ میزبان کو خوب انتظار کراتے ہیں، کوئی معذرت ہوتی ہے نہ شرمندگی، شاید حب الوطنی کا تقاضا ہے یا ہوم سکنس دور کرنے کا نسخہ۔